پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان بھر میں 12 ربیع الاول نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں فرانسیسی صدر کے خلاف اور اس قانون کے خلاف جو آزادی اظہار رائے کے نام پر بنایا گیا ہے. پوری دنیا میں لوگ سراپا احتجاج ہے، پاکستان میں بھی احتجاج کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے آج اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسلاموفوبیا کا جو مسئلہ ہے اس پر دنیا بھر کو بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا کو ہم خط لکھیں گے اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھیں گے کہ اس پر یکجا ہو کر آواز بلند کریں. پرائم منسٹر جو روڈ میپ اس کے لیے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ مغرب جانتا نہیں ہے کہ آزادی رائے جو ہے وہ مختلف ہے اور توہین مذہب ایک مختلف چیز ہے. ان کو یہ پہچان کرانے کی ضرورت ہے، انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اپنا ایک روڈ میپ انہوں نے دیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. مغرب کا مسئلہ کیا ہے؟ مغرب کیا آزادی اظہار کی جدوجہد کر رہا ہے یا اسلام سے بغض رکھتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. مقدس ہستیوں کی توہین کے حوالے سے کیا کوئی آزادی اظہار رائے کا قانون جو ہے وہ کیا اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے ساتھ اولیاء مقبول جان صاحب موجود ہیں. اولیاء صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید. عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سجاد میر صاحب موجود ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جوائن کریں گے، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. میں سب سے پہلے اولیاء صاحب، یہ مغرب کا مسئلہ ہے کیا یہ آپ کے خیال میں واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے اور یہ اسی نام پر ہو رہا ہے، یا ان کا مسئلہ اسلام سے بغض ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، 1905 میں فرانس کے اندر انہوں نے مذہب کو ریاست سے جب علیحدہ کیا ہے تو اس کے بعد سے پورے یورپ نے دو مختلف قسم کی نفرتوں کے سیلاب دیکھے ہیں. پہلا سیلاب جو تھا وہ اگرچہ کہ صدیوں پرانی دشمنی تھی یہودیوں کے ساتھ ان کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ان سے نفرت کرتے تھے. لیکن اس کی انتہا جو ہوئی ہے وہ اس جدید ریاستی دور کے اندر ہوئی ہے، اور 1907-8 کے اندر انہوں نے جب پروٹوکول چھاپے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ہولوکاسٹ کا تھا. اس کے بعد یہ دوسری ٹرینڈ جو ہے یہ بھی 1906 میں پہلی رپورٹ جو فرانس کی آئی تھی، مسلم تھریٹ اے myth اور ریئلٹی. یہ بہت بڑی رپورٹ ہے، وہ 700 صفحے کی، اور ان کے کلونیل اس کی جو ہے ڈپارٹمنٹ ان کی انہوں نے اس کی رپورٹ تھی. مسئلہ بنیادی طور پر میں آپ کو پہلی دفعہ بڑی دفعہ لوگوں سے بات کی ہے کہ جو کارٹون چھاپتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید مسلم امہ کے لیے نہیں کرتے، یہ وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم ان کے فولڈ میں آ جاؤ. اسی لیے وہ ان کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ساتھ یہ رویہ بھی رکھتے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ بنیادی طور پر اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے ریاکشن کم آتا ہے اور باقی مسلم امہ میں جلوس بھی نکل رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے حکمران بھی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک وہ لوگ جو کہ اب دیکھیں 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب تقریباً اس وقت یورپی یونین کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور وہاں پر آپ ایسے ہی ہے جیسے کراچی سے آپ نے گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد پہنچ جائے، پشاور سے پہنچے، ایسے ہی کوئی نہ ویزا لینا پڑتا ہے، نہ کرنسی تبدیل کرانی پڑتی ہے، نہ کچھ. یہ جو ٹیچر مرا ہے، جو قتل ہو، 1 سال پہلے اس ٹیچر نے یہ دکھائے تھے اور اس پہ کمپلینٹ ہوئی تھی، نہیں ہوا. اس کے بعد وہ لڑکے کو پتا چلا، اس کو باہر پھٹرایا ہوا تھا، اس نے قتل کیا. اس کے اوپر پورے سارے جلوس نکلے ہیں پیرس کے اندر، باقی لوگوں نے نکالے، مسلمانوں کے امام تک اس کے اندر شریک ہوئے. پچھلی دفعہ جو ہوا 40 مسلمانوں کے ملک چارلی بیڈو والے کے ساتھ، اس میں ترکی بھی تھا اور لبنان بھی تھا اور پتہ نہیں کیا اردن کا شاہ بھی سب تھے. یہ مسلمان 10,000 کی تعداد میں وہاں نہیں نکل سکے. آج پاکستان کے بارے میں جو لوگ چونچو چانچا کرتے ہیں کہ جہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، میں گزشتہ 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ فرانس سے کوئی ایک بندہ مجھے کال پہ مل جائے. آپ اندازہ کریں، کال پہ وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہیٹ سپیچ کے اندر کھاتے میں ڈال کے بند کریں گے، ہم 7 سال کے لیے اندر ہیں. اور ان لوگوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ایک لفظ ایجاد کیا، ہیٹ سپیچ، اور دوسرا لفظ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے ہمارا جو لائف سٹائل. اب اس لائف سٹائل اور ہیٹ سپیچ کے کھاتے میں جس کو مرضی آپ اندر بند کر دیں، یہ ہے اصل مسئلہ وہاں کا. اور یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی پی یو کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اس وقت یورپ جو ہے آئرن کرٹن بھی لگا دے، علاقے بند بھی کر دے، اس کے بعد مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ان کی جنگ جو ہے وہ ہوگی. وہاں مسئلہ جو ہے، اصل مسئلہ مسلمانوں کا وہاں کا ہے، وہ اس کو اٹھائیں گے
تو پھر مسلم اما ساتھ کھڑی ہوگی تب ہوگا. وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں کو تو ایم این اے ایم پی جہاں گے رائٹس میں ووٹ دیتے ہیں ان کے وہاں جا کے. حالت یہ ہے کہ پارٹی نے کہہ دیا تو اس نے اس کے اوپر ایل جی بی ٹی میں بھی ساتھ ہیں, ایل جی بی ٹی سلیبس میں بھی ساتھ ہیں, مسلمانوں کے حجاب کے خلاف بھی ووٹ دیتے ہیں مسلمان وہاں پر. یہ قانون بنایا, چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگانے کا قانون بنایا گیا. اچھا ارشاد صاحب, وزیر اعظم نے آج بڑی امپورٹنٹ اسپیچ کی اور 2-3 تو بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں, خاص طور پر یہ بھی کہ توہین مذہب اور توہین رسالت جو اظہار رائے کی آ سکتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانا پڑے گا مغرب کو. انہوں نے کیا کہا ہے اپنی اسپیچ میں, ذرا مختصراً دیکھ لیجئے. یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے, یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے, یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں, جدھر وہ اقلیتیں ہیں, مائنورٹیز ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو نہیں سمجھ ابھی تک. پاکستان اس میں لیڈ لے گا, میں نے لیٹرز سب کو بھیجے ہیں, میں بات بھی کروں گا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا. اچھا ارشاد صاحب, مسلمانوں کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی صرف لیڈرشپ کا معاملہ نہیں ہے, پورے عوام کا بھی ایک فیلئر ہے, بالکل ہے. لیکن اس بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو سمجھانا پڑے گا یا ان کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں اور جاگتے ہوئے کو کیا جگائیں گے؟ ان کو علم ہے اس چیز کا. یہ اوریہ صاحب نے ایک تاریخ بیان کی ہے, لیکن اس سے پیچھے جائیں. یہ اسپین میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ایک تحریک چلتی رہی ہے, اور پھر وہ یورپ میں پھیلی, اور جان بوجھ کے یہ کیا جاتا تھا کیونکہ ہمیں علم ہو نہ ہو, جو ہمارے مخالفین ہیں, خواہ وہ یہودی ہوں, خواہ وہ کرسچن ہوں, خواہ وہ ہندو ہوں, جو بھی ہیں, ان کو علم ہے کہ مسلمانوں کی اگر وحدت ختم کرنی ہے, مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے, مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ ختم کرنا ہے, تو ان کے دل سے عشق رسول کا جذبہ جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, رسول کے نام پر مر مٹنے کی جو ایک خواہش ہے, یہ اگر ختم نہیں ہو سکتی تو مسلمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کتنی بار تو آزما چکے ہیں شاہ صاحب, وہ کب تک آزمائیں؟ نہیں, وہ کر رہے ہیں. آج جو صورتحال ہے کہ OIC کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا اس ایشو پر, اور کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی یہ آج 2005 میں پہلی دفعہ خاکے بنے تھے, آپ کو یاد ہوگا, 2005 میں خاکے بنے تھے. OIC کا باقاعدہ سربراہ اجلاس اس ایشو پر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے اس حد تک تو انہوں نے ہمیں نرم کر دیا ہے کہ ہم اس اہم ترین ایشو پر, جو عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہمارے سربراہان کو کوئی شرم, کوئی حمیت نہیں ہے کہ وہ اس ایشو پر مل بیٹھیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک مرکز اور محور ہے مسلمانوں کے اتحاد کا, اخوت کا, اور مسلمان دوبارہ کبھی کھڑا ہوگا, کبھی قوت حاصل کرے گا, کبھی غلبہ حاصل کرے گا, تو وہ جذبہ محرکہ جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی, حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہوگا. تو اس بنیاد پر وہ تو ڈٹرمن ہے اپنے معاملے میں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے محور سے ہم ذرا سا بھی ہٹ گئے تو پھر ہمیں نشاط ثانیہ کی جو باتیں ہوتی ہیں, غلبے کی باتیں ہوتی ہیں, احیاء کی باتیں ہوتی ہیں, بحالی عروج کی ترک بات کرتے ہیں, وہ بالکل بیکار ہے, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا جو یورپ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہے, جس جگہ پہ ہے, مسلمان محنتی ہے, مسلمان ذہین ہے, مسلمان چونکہ اخلاقی طور پر جتنا بھی کمزور ہو, لیکن وہ یہ برائی کو برائی سمجھتا ہے, برائی کو اچھائی کے طور پر قبول نہیں کرتا. برائی وہ کرتا ہے, برے کاموں میں ملوث ہوتا ہے, لیکن وہ یہ ہرگز کوئی مسلمان نہیں سمجھتا کہ میں جو کچھ غیر اخلاقی کام کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں, جائز کر رہا ہوں, یہ میرا حق ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے.
یہ وہ چیز ہے جس کو یورپ کے دانشور بھی سمجھتے ہیں، وہ سیاستدان بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی قوم جو برائی اور اچھائی میں تمیز کی اہلیت رکھتی ہے وہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ آج وہ یورپ میں آپ دیکھیں نا، 2-3 چیزیں تو ہیں۔ ایک تو آبادی ان کی کم ہو رہی ہے کیونکہ وہاں جو شرح پیدائش ہے وہ 0 کر دی انہوں نے خود ہی۔ اس کے علاوہ ان کے جو نوجوان ہیں وہ بے محنت ہیں، وہ آگے اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی پوری ہو جائیں، ہفتے کا خرچہ ان کے پاس آ جائے، ان کو پھر مزید ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہرٹ کرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کا یا مسلمانوں کو مایوس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز، یہ جو معاملہ ہے، جب تک مسلمان لیڈرشپ، مسلمان دانشور یہ بات نہیں سمجھے گا کہ یہ ان کا مذہبی ایجنڈا ہے، وہ جو کہتے رہے ہیں اس پر آزادی اظہار کا لیبل لگا دیں، اس پر کلچر کا، یہ ان کا مذہبی ایجنڈا ہے۔ ہم ریاست سے الگ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ جو 800 سال 700 سال پہلے اسپین میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج فرانس میں ہو رہا ہوتا، جو ترقی کا سمبل سمجھا جاتا ہے نا، آزادی کا، اخلاقیات کا، کلچر کا جو سمبل ہے وہ فرانس ہے، وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، اسکینڈینیویا میں یہ کچھ ہوتا ہے، جرمنی میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم، وہ اقوام جو ہیں وہاں کی وہاں کھڑی ہیں جہاں 700 سال پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کا مذہبی ایجنڈا ہے۔ ہمیں بھی یہ جو باقی باتیں ہیں بالکل بیکار ہیں، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا مسلمان کے طور پر، اور مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا ہو کے ایجنڈا، یک نکاتی ایجنڈا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سجاد میر صاحب، وہ عملی طور پر کیا اس اقدامات اٹھا سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری امت کی طرف سے سخت پیغام دیا جا سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اولیاء صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میرے استاد تھے ڈاکٹر غلام علی چودھری، انگریزی کے استاد تھے ویسے، ان کی برطانیہ کے پچھلی صدی کے سب سے بڑے ہسٹورین ٹائم پیس سے کتابت ہوئی تھی جو پاکستان ٹائم میں شائع بھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، اور ٹائم پی نے ایگری کیا تھا کہ ابھی مغرب کی دنیا جو ہے کروسیڈ کمپلیکس میں مبتلا ہے۔ لفظ کروسیڈ کمپلیکس انہوں نے استعمال کیا تھا۔ وہ جو باتیں ہوئی تھی وہ ابھی تک ان پر طاری ہے۔ ہم عموماً سیکولرزم کا نام لیتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن سیکولرزم کے کئی ماڈل ہیں۔ اس میں ورسٹ پاسبل ماڈل جو ہے، یعنی ٹاپ کی سطح پر، کچھ نیچی سطح پر تو ہندوستان کا بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، جو ماڈل ہے وہ فرانس کا ہے۔ دیکھیے، سیکولرزم امریکہ کی ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں اور ہر آدمی کو مذہب کی آزادی ہے۔ 2 شرطیں صرف، ریاست کا کوئی مذہب نہیں، ہر آدمی کو مذہب کی آزادی ہے۔ برطانیہ کا یہ کہ ہر شخص کو مذہب کی آزادی ہے، لیکن ریاست کا مذہب ہے، وہاں کا بادشاہ ان کے چرچ کا سربراہ بھی ہے، ان کی یہ ہے۔ لیکن ان کم بختوں کا یہ مسئلہ ہے فرانس کا کہ انہوں نے ساری لڑائی جو روشن خیالی کی لڑائی کہتے ہیں، انلائٹنمنٹ کی لڑائی کہتے ہیں، جسے فرینچ ریولوشن کہتے ہیں، وہ لڑی ہی کیتھیڈرل کے خلاف ہے، چرچ کے خلاف ہے۔ اور چرچ کے خلاف لڑائی لڑنے کا ایک الجزائری ہمارے تھنکر نے بہت اچھا مثال دی ہے کہ اس سے چرچ سے لڑنے کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نرس کے ہڈ کو جو وہ لگاتی ہے اس پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس کی ٹرافی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اس پہ فتح پائی تھی۔ مگر مسلمانوں عورت کے حجاب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے الجزائر سے شکست کھائی ہے۔ الجزائر کو یہ فرانس کا حصہ کہتے رہے، الجزائر کے آبادی کو نو آبادی نہیں کہتے رہے یہ فرانس ہے۔ آج بھی یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان خود فرانس میں موجود ہیں، اور یہ سارا کمپلیکس امیگریشن کا مسائل اور یہ مسائل کہ ان کا مذہب کے لحاظ سے ٹکراؤ، پھر اسپین کے ساتھ بارڈر بھی ان کا ملتا تھا، سارا ایک کلیش تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس کے بارڈر پر مسلمان رک نہ جاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو گیا ہوتا۔ یہ پھر بعد میں آئے تو آٹومن امپائر کے ذریعے آئے، ادھر سے نہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ان کا تصور سیکولرزم کا بڑا فالٹی، ان کا خود لڑائی جو کروسیڈ کمپلیکس تھا اس میں بہت سے فالٹ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورت ہے کہ ہم کیا کریں، سوال پیدا ہوتا ہے۔
کئی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیے ہمیں ان کو سمجھانا ہے، وہ مودی کو بھی اپیز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی اپیز کرنا چاہتے ہیں. ساری OIC یہ کر رہی ہے. میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایران کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ساری OIC یہ کر رہی ہے. اس لیے ڈیٹا بھی ایک صاحب نے پیش کیا تھا کہ پاکستان کی اور فرانس کی تجارت جو ہے اس میں چند شاید بلین کا فرق ہے. 400 کچھ ہم بیچتے ہیں، 400 کچھ وہاں سے منگواتے ہیں. پورے اسلامی ملکوں کی جو تجارت فرانس کے ساتھ ہے وہ بھی کوئی بہت بڑی تجارت نہیں ہے. پوری فرانس کی تجارت کا شاید 1% کے 2% ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. اب دنیا مذہب کے جذبات کو بھی، فکر اور فلسفے کو بھی پیسے کے ترازو میں تولتی ہے، تجارت کے ترازو میں تولتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ گلا دبا سکتے ہیں. تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا امریکہ کے خلاف، چیخیں نکل گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا تدبر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس ہتھیار کے استعمال سے ہم یورپ کا بالکل ناک نہ گڑوا دیں. تو ہمیں بہت ساری پہلے تو اپنے ہتھیاروں کو تیز کرنا پڑے گا، خود تیاری کرنی پڑے گی. اور پھر یہ تصور جو وہاں پایا جاتا ہے خاص طور پر مذہب کے بارے میں صرف پہلے تو مذہب کے بارے میں ان کے اینٹی تصور ہے، مذہب میں مسلمانوں کے بارے میں اینٹی تصور ہے. اور اس کے بعد یہ تصور اتنا پھیل گیا ہے وہاں. اب اس لیے بھی اب یہ جو صدر ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو مسلمان ووٹ نہیں دیتے. یعنی کہ اگر یہ صدر الیکٹ ہوا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ انتہا پسند رائٹسٹ، جو بالکل رائٹسٹ اس زمانوں میں جس زمانوں میں یورپ استعمال کرتا ہے. اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے جی، وہاں پہ بھی ایک رائٹسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور سیکولر اسٹیٹ کا پرائم منسٹر ہے. جی یہی تاثر تھا کہ اس کی وجہ سے چونکہ ان کا ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے، اس کو ووٹ نہیں ملتے مسلمانوں کے، تو اس کو پرواہ نہیں. رائٹ. اور آزادی کے نام پر یا کسی اور نام پر وہ، اور یہ لفظ اچھا استعمال کیا، لائف سٹائل. وہ کہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل. یہ لائف سٹائل کا لفظ انہوں نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے کلچر کے مترادف پہ. کلچر میں تو پھر بھی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں کلچر میں. اب جو لائف سٹائل کہتے ہیں اس میں تو کوئی ناچ گانا دنگا فساد اس کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا پورا کلچر اس چیز پہ ان کا متبادل لفظ ہیں ڈیولپ ہو گیا ہے. جی میں سر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، میں بریک لے کے واپس ذرا میں ایک اور سوال رکھتا ہوں مہمانوں کے سامنے، وہ یہ کہ کیا یہ مغرب جو ہے، جو جیسے طیب رجب اردوان نے کہا کہ مغرب صلیبی جنگ کرنا چاہتا ہے، تو کیا حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور دانستہ طور پر ہو رہا ہے، جیسے شاہد عارف صاحب نے بھی کہا کہ فرانس نے جو کچھ کیا ہے ایجنڈے کے تحت دانستہ طور پر کیا، تو کیا اس سے تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ پیدا نہیں ہو رہا؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حامد سید کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کاظمی صاحب. یہ جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اور پھر پیرس کا اور فرانس کا اس پر جو موقف ہے اور ان کا سرکاری موقف سامنے آیا، پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہو رہا ہے. یہ احتجاج سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت حسن اتفاق سے مسلم امہ جو ہے ان کے پاس وہ وسائل ہیں اور وہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ ڈٹرمنڈ ہوں، اگر وہ واقعی ان لوگوں کو لگام ڈالنا چاہتے ہوں تو وہ یقینی طور پر کوئی ایسی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ ہمارے دنیا میں اس وقت بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے. تو ذرا تھوڑی سی ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے. ہاں، اگر ہم اندیشوں کے شکار ہیں کہ نہیں جب ہم نے یہ قدم اٹھایا تو جناب وہ سپر پاور یہ کر دے گی اور جناب فلاں یہ کر دے گا اور فلاں یہ ہو جائے گا، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم ایک دفعہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اور یہ کہہ دیں کہ جی اگر یہ صورت اسی طرح ہے تو ہم عرب ممالک کے مسلمان ممالک میں ہیں، یہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، صرف اتنی بات ہی کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری عرب دنیا ہے وہ کنزیومر سوسائٹی ہے، وہاں پر وہ تمام چیزیں مینوفیکچر نہیں ہوتی جو کہ وہاں پر فرانس سے وہ کی جاتی ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لیکن ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پوری مسلم امہ کو مل کر اتحاد کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے وہ تیل کی پابندی ہو یا پھر مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہو. اب اس میں ایک چیز ہو رہی ہے صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا
یہ تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ ہے. جس طرح سے سرکاری سطح پر اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا اظہار سرکاری سطح پر کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مغرب واقعی اس کو چھیڑنا چاہتا ہے جیسے رجب اردگان صاحب نے کہا؟ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 20 سال سے میرے جو ایک خاص موضوع مطالعہ کر رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آخری دور میں جو جنگیں ہونی ہیں جنہیں ملمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور یہ جنگوں کے بارے میں جو آخری جو میدان برپا ہونے والا ہے، اس کے اوپر اب تو سیکولر اور سائنٹیفک لوگ بھی اس پہ ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا کا جو سارا سسٹم ہے، اس کی جو مالیکول بیس ہے وہ اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اب آخر میں یہ چیز جو ہے پیدا ہونا شروع ہے، اور اینڈ آف دا ٹائم کے اوپر سائنٹیفک ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں. دنیا کے تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں، خواہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا مسلمان ہو، وہ یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری دور جو ہے وہ اس قسم کے ایک بہت بڑے میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا ہے، جس کو عیسائی آرمگڈون کہتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ مسایا کی مشاشا کہتے ہیں، مشایا کہتے ہیں. تو وہ اس کی آمد ہے، اور اس آمد کے ساتھ ایک یونیورسل قسم کی گورنمنٹ کا بننا ہے، اور مسلمان بھی اس طرح کی صورتحال کی بات کرتے ہیں. یہ جو علاقہ ہے خاص طور پہ یورپ کا علاقہ، اس کے بارے میں تو اتنی تفصیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائیوں کا، خصوصاً ترکی کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ترتیب بنتی چلی آ رہی ہے جو نظر آتی ہے. بہت سارے ایسے جگہیں ہیں، مثلا چین کا ذکر بہت کم ہے وہاں پر، امریکہ کا ذکر بہت کم ہے وہاں پر، اگرچہ کہ کوئی کسی نہ کسی اینگل سے ملتا ہے، لیکن اس علاقے کے اندر خصوصاً ترکی کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. اب یہ یورپ کے جو اس وقت مسلمان ہیں، وہ جس قسم کی صورتحال، اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت تفصیل کے ساتھ وہاں جو رہ جانے والے روم کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ترتیب یہ بتائی ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الیسرب، کہ جس دن بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جس دن وہاں پر رونق، یعنی when it will become the center stage of the world، تو اس دن ہوگا کیا کہ مدینہ کی ویرانی شروع ہوگی. اور مدینہ کی ویرانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد خروج الملمہ، بڑی جنگ کا آغاز ہوگا. خروج الملمہ میں پھر یہ ہے کہ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا، یعنی پہلے وہ آتے آتے عماق تک آ جائیں گے. یہ ساری کی ساری تیاری جو ہے بڑی سیریسلی وہاں ہوتی ہے. اور آپ کبھی ایونجلسٹ جو ہیں ان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب تک وہاں کا ان کا یہودیوں کا وہاں وہ گولڈ ٹیمپل نہیں بنتا بڑا جو ہے، ہمارے حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. اور وہ ٹرمپ جو ہے بیسیکلی ایونجلسٹ ہے، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی بہت سارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد وہاں پر یروشلم میں ٹیمپل بننا چاہیے اور یہ تباہی کی جنگ شروع ہو تاکہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں. تو یہ ابھی بھی شدت پسندی ہے، اور they are all religious, they are all Christians, they are Christian by the core of their heart. بالکل مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ سیکولر. ٹھیک ہے، چلیں اس میں مگر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شاہد صاحب، وہ یہ کیا زبردستی اپنی اقدار کو، اپنی تہذیب کو قانون بنا کر کسی دوسری کمیونٹی پر مسلط کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اس انریسٹ کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلے گا، جو کہ فرانس کو خود بھی فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی اخلاقیات ہو، کوئی اصول ہوں. ہم نے فرض کر لیا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں بڑے اصولوں کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ اخلاقیات ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح شہد کے پیالے پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے، ہم بالکل کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد میں ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ گنتی ممکن نہیں ہوگی، اور بڑے طاقتور ہوگے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایسے ٹوٹ پڑیں گے لوگ ہم پر؟ آپ نے فرمایا زندگی سے پیار اور موت سے فرار جو ہے تمہیں اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں. جس طرح کے وسائل پوری دنیا کو حاصل ہیں اسی طرح کے وسائل ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم کمزور ہیں. ہمارے قوت فیصلہ نہیں ہے، ہمارے اندر عزم کی کمی ہے، ہم پریشان خیال ہیں، ہماری کوئی سوچ اجتماعی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک کمزوری کا شکار ہیں. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. 1948 میں ہیری ٹرومین نے ایک خط لکھا شاہ عبدالعزیز بن آل سعود کو.
وہ جو ان کے بڑے بزرگ تھے سعودی خاندان کے اور بادشاہ تھے اس وقت، ان کو خط لکھا کہ جی اسرائیل وجود میں آ گیا ہے، تو اب عالم عرب کو چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے، اس کے لیے خطرہ نہ بنے، اور جو عرب ممالک یا سربراہان دعوے کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے، ان کو آپ باز رکھیں۔ پھر کچھ خوشامد کی کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ دیکھیں اگر اس چیز سے باز نہ آئے عرب تو عالمی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، سماجی مقاطعے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ یہ جو آپ کے کنویں ہیں تیل کے، یہ ہماری کمپنیوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، ان سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب اس وقت سعودی عرب کوئی بہت بڑی قوت نہیں تھا، طاقت نہیں تھا، نہ ایٹمی قوت تھا، نہ اتنی بڑی دولت اس کے پاس آئی جو بعد میں آئی اور آج سعودیوں کو حاصل ہے، ابھر رہا تھا، ابتدا تھی اس کی۔ تو جواب لکھا شاہ عبدالعزیز نے، اس نے کہا، باقی وہ لمبا ایک خط ہے، تو اس میں یہ کہا کہ آپ نے یہ جو اقتصادی بائیکاٹ کی بات کی ہے، معاشی بائیکاٹ کی بات کی ہے، آپ کے خیال میں کہ معیشت اور اقتصادیات ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کی خاطر ہم جو اصول ہے اپنا اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اور یہ کنووں کی بات آپ نے کیا کی ہے، تیل کے کنویں، تیل کے کنووں کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ہم عذاب الہی اپنے لیے نہیں بنا سکتے۔ یہ میں آگ لگانا پسند کروں گا کجا کہ میں کسی اصول پر سمجھوتا کروں، یہ اس کے الفاظ تھے اس بادشاہ کے جو اس وقت بڑی قوت نہیں تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کہیں بہتر ہے، ہم ایٹمی قوت بھی بن چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس کسی کے پاس یہ خط لکھنے کی جرت نہیں ہے، یہ کہنے کی جرت نہیں ہے کہ بہت ہو چکا، آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بلیک میل ہوتے ہیں اقتصادی پابندیوں کے نام پر، مفادات کے نام پر، پابندیاں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی تباہی تو جب آنی ہوگی، یہ کرونا جو ہے، اگر اس سے مسلمان سبق حاصل نہیں کرتے کہ ایک ذرہ بے نشان ہے، ایک ذرہ بے نشان ہے، دکھا دیا کہ جب تباہی آنی ہوگی تو ایک ذرہ بے نشان ہوگا اور تم گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ گے، تمہاری دولت بیکار ہو جائے گی، تمہاری جیب میں پیسے ہوں گے، خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ دکھا دیا، خانہ کعبہ 6 مہینے بند کر کے دکھا دیا، مسلمانوں کو محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کے لیے کہ نہ وہ خانہ کعبہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں، نہ روضہ رسول پر حاضری دے سکتے ہیں۔ اب بھی اگر ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابھی بھی ہم تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن کسی ایک ملک نے، مثال کے طور پر پاکستان، یہ کہتے ہیں کہ جی آج کے بعد جو ملک اس طرح کی حرکت کرے گا، کسی بھی نام پر کرے گا، ہم صرف اتنا نہیں کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات توڑیں گے، ہم سے اور بھی بہت کچھ جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے سجاد صاحب، وہ یہ کہ 21ویں صدی کی مغربی دنیا یا جدید دنیا یا تہذیب یافتہ دنیا بیچتی کیا ہے؟ وہ بیچتے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر کہ کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کی تضحیک کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ کسی جانور کے بھی ان کے بھی رائٹس ہیں۔ ایک ایسے میں جب ایک عام انسان کسی کی تضحیک نہیں کی جا سکتی تو وہاں پر مقدس ہستیوں کی تضحیک کی اجازت یہی مغربی دنیا اور یہی تہذیب یافتہ دنیا کیسے دے سکتی ہے؟ یہ تو ایک آرگومنٹ، ایک لاجک ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ تو اگر کسی کو ذرا بھی عقل ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہولوکاسٹ کی ذکر پر بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ حالانکہ یہ علمی بحث ہو سکتی ہے نا، یہ کوئی مذہبی بحث تو نہیں ہے۔ ابھی کل کی بحث ہے، جمعہ 8 دن کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے تاریخ میں اس کو درج کیا ہے ایسا ہے نہیں۔ آپ کوئی کہہ دے، بڑے سے بڑا ہسٹورین ہو، اکیڈمکلی بڑا سٹرونگ ہو، اس کی رائے آپ سے مختلف ہو، آپ اس کو اندر کر دیتے ہیں، ایسا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو رہا ہے غلط بات ہے، اور اس طرح اس بات کو ہیومن رائٹس کے کھاتے میں ڈالنا اپنے ساتھ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ہیومن رائٹس اپنی جگہ، لیکن ہیومن رائٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مذہب کی توہین کریں۔ میرا مذہب میرا حق ہے، میرا ہیومن رائٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہیومن رائٹس کے کبھی کبھی خلاف بھی بولا کرتا ہوں، اس لیے خلاف کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کا مطلب وہ ہے جس میں خدا کی ذات نہیں ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے، اور ہمارا نقطہ نظر چونکہ اس سے مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں میں ہیومن رائٹس کا قائل نہیں ہوں، میں حقوق العباد کا قائل ہوں، جس کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ جب آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، جب آپ کے لیے کوئی ایسی فکر نہیں ہوتی جو آپ کی رہنمائی کر سکے، تو آپ اپنے رائٹس کے نام پر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو رزلٹ یہی ہے، بالکل سیدھی بات یہ ہے کہ مغرب کا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے،
اس سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پر میں بہت زیادہ یقین نہیں رکھتا اور کرتا ہوں میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت مغرب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کم از کم متحد تو ہو جائے۔ کبھی OIC کا ٹھیک کہا کہ اجلاس تو ہوتا ہی نہیں، جی ہوگا ہی نہیں، جی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ سیدھی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ مثال کے طور پر کشمیر کے مسئلے پر انہیں ہیومن رائٹ کی وائلیشن نظر نہیں آتی، کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپیزمنٹ کی پالیسی ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اعتدال پسندی سو کالڈ انورٹڈ کاما دکھائیں گے تو مغرب شاید ٹھیک طریقے سے ہم سے ڈیل کرے گا اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر۔ ایک کاظمی صاحب، آپ جو پرائم منسٹر نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو خط لکھا ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، میں ان سے رابطے بھی کر رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ اسٹریٹجی کتنی کارگر ثابت ہوگی حکومت کی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اور ایک آواز سے نہیں بولیں گے، اس وقت تک ہمارے مسائل صحیح طور پر حل نہیں ہو پائیں گے۔ اگر ہم اپنی ذات کے حصار میں رہیں گے، اپنے مفادات کے چکر میں رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ مسلم امہ کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کے تحفظ محض خواب و خیال کی بات رہ جائے گی۔ اور اس وقت تو حسن اتفاق سے ہماری مسلم امہ میں ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ وہ سر اٹھا کے اور آواز بلند کر کے اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے بیشتر ممالک کے حکمران وہ ہیں کہ جن سے کوئی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور وہ ایسی پوزیشنز پہ ہیں کہ ان کو اگر آپ نیگیٹ کریں گے یا ان کو ایکسکلوڈ کریں گے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو اس اتحاد کا خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال کسی چیز کی یعنی ناامیدی تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ کفر ہے، اس لیے ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر جو اس وقت جیسے ترکی اور پاکستان کی بات کی، ایران کی بات کی، اور اس میں ایک حد تک اگر ملائیشیا کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ ایک بلاک ایسا ضرور بنتا ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ہم مل کے جیسے اب OIC کی بات ہو یا دیگر آرگنائزیشنز کی، عرب لیگ کی بات ہو، اور ان کو کہا جائے کہ اس وقت آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و حرمت اگر داؤ پہ لگا کر آپ اپنے حکمرانوں یا حکمرانی کا چراغ جلاتے رہیں گے تو یہ مسلم امہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گی، اور یہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ابھی اتنی اویئرنیس ہے اور اس وقت صورتحال ایسی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو ہم نوائی مل جائے۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ سب تو ایک ہی سوچ کے حامل لوگ نہیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کوئی ایسا ڈیلیگیشن صرف ایک خط پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایسا ڈیلیگیشن ترتیب دینا چاہیے جو کہ اس حوالے سے آواز جو ہے مؤثر تجویز ہے۔ بہت شکریہ حامد سید کاظمی صاحب آپ کا گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج پرائم منسٹر نے بھی اسپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ خط لکھ رہے ہیں دنیا بھر کے سربراہان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھانے کی ضرورت ہے کہ توہین مذہب ایک اور چیز ہے، آزادی رائے مختلف چیز ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اشتعال کی لہر ہے پاکستان میں بھی، ابھی اسلام آباد میں بھی مظاہرہ ہوا، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں بھی کچھ دیر مظاہرہ ہوا ہے، کیا مؤثر حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو روکا جا سکے؟ بالکل، یہ جو مظاہرے ہیں یہ تو ایک فطری رد عمل ہے جی۔ مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا ہے، تو یقیناً اسپونٹینیس رد عمل تو یہی ہے۔ اب سفارتی رد عمل میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ خطوط لکھے گئے ہیں تاکہ ایک اتحاد ہو اور اشتراک عمل ہو۔ زیادہ مؤثر رد عمل یہ ہوگا کہ مقامی مسلمان تنظیمیں جو ہیں یورپ کے اندر وہ مقامی MPs جو ہیں ممبران پارلیمنٹ ان پر زور دیں اور انہیں یہ کہیں کہ اس طریقے سے ہم بھی آپ کے شہری ہیں، ہمارے جذبات کو ہمارے جذبات کی جو احانت ہو رہی ہے، جذبات کو جو دکھ ہو رہا ہے، یہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح اب ہولوکاسٹ پہ پابندی ہے، آپ نے ان کے خلاف کوئی مخالفانہ رد عمل قانون کے خلاف ہے، اس طریقے سے مقدس شخصیات کی بے عزتی، ان کی اہانت بھی، اس کے خلاف بھی قانون ہونا چاہیے۔
جی بالکل صحیح ہے. اچھا اوریہ صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی پہلے اس میں اب ہولوکاسٹ پہ جو ہے وہ نقطہ نظر مختلف ہے، توہین رسالت پر نقطہ نظر مغرب کا مختلف ہے. یہ دو عملی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے ہماری جانب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہولوکاسٹ پہ کیوں مختلف ہے. آپ کبھی دیکھا ہے کہ جو یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو سٹانچ جو عورت ہے وہ جیسا وہ حجاب لیتی ہے، دنیا میں کوئی اور حجاب اس طرح کا نہیں لیتی. وہ اپنی شادی کے وقت اپنی بال شیو کر لیتی ہے اور شیو کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ اپنا ایک وگ لگا کے زندگی گزارتی ہے. اس کے سیناگوگس وہیں چلتے رہتے ہیں. وہ انہوں نے ان کا کوشے میٹ کی دکانیں، ان کی ہفتے کی چھٹیاں، یہ سارے کے سارے ریسپیکٹڈ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ان کی اصل میں خوش قسمتی ایک یہ بھی ہوئی تھی کہ ان کے جو خلاف تحریک اٹھی تھی وہ نازی جرمنی کی تھی، اور چونکہ یورپ کی جرمنی کے ساتھ ایک بہت شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی اور جرمنی کے اٹراسٹیز فیس کی تھی اور جرمنی کے ساتھ ان کی ایک نفرت بلٹ اپ ہوئی تھی، اس لیے وہاں پر یہ بن گیا کہ یہ چونکہ مظلوم بنے ہیں ہٹلر کے اس لیے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اینٹی سیمیٹزم پھر آ گیا تھا. لوگ جا کے ان کے یہودیوں کی قبروں پہ جا کے گند اور غلاظت پھینک رہے تھے. ایک اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اور اسرائیل کو میں اکثر کہتا ہوں کہ اسرائیل کو مسلمانوں نے بذات خود ہوا بنا کے پیش کیا ہوا ہے. جس ملک کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ اگر اس وہاں پر 5 یا 4 جہاز کھڑے کر دیے جائیں تو اس کی بحری ناکہ بندی ہو جاتی ہے. جو بذات خود ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا وہ کیا کر لے گا؟ دیکھیں نا کتنا آپ کی جتنی مسلم مین پاور ہے. اس نے ایک کہا تھا کہ یورپ کبھی تک اینٹی سیمیٹزم کو بھول نہیں سکا، ہم اس کو سبق سکھا دیں گے. تو انہوں نے بیسیکلی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم سب کچھ بالکل ٹھیک. آپ اندازہ کریں کہ میں 96 میں ایک دفعہ سان فرانسسکو میں ایک جگہ انوائٹڈ تھا، وہاں فیملی ہوسٹ کہتے ہیں، تو میں نے ان کو کرسمس کا وہ لکھا بھیجا، ہیپی کرسمس، اور کارڈ بھیجا. 96 کی بات ہے. وہ ناراض ہو گئے، ان کا ہم جو ہیں، ہم تو کرسمس کی مبارکباد وصول نہیں کرتے، نہ ہم اس نیو ایئر کو مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسلمان وہاں پر گیا ہے یا جو بھی وہاں مسلمان پہنچا ہے وہ 2 بہت برے حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں یہ ہیں دہشت گرد، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو ان کی روایات کے مطابق وہ کہتے ہیں جناب ان لوگوں نے ہمارا جینا راب کر لیا ہے. آپ پاکستان والے ایسے باتیں کرتے ہو، یہ روز ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے حضرت عیسیٰ کے بھی بناتے رہتے ہیں کارٹون، یہ وہ بھی کرتے ہیں. وہ جب تک وہ قبلہ یار صاحب نے کہا ہے، میں گزشتہ دنوں سے کہتا ہوں، جب تک وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، پوری مسلم امہ کہہ لے وہ نہیں بدلیں گے. ان کو دکھ کا اظہار سب سے پہلے کرنا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے نا ارشاد صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جی اظہار رائے کی تو آزادی ہونی چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے لباس پہننے کی آزادی آپ دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی آپ نقاب نہیں کر سکتی خواتین، تو یہ تو ایک سامنے نظر آنے والی دوہری حکمت عملی ہے نا. نہیں، اظہار رائے کی آزادی بھی کہاں ہے، کون سی ہے؟ یہ تو ہم پاکستان میں یہ باتیں سنتے ہیں. یہ ہولوکاسٹ والا جو ذکر بار بار ہوتا ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اس کا تو کوئی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں، پورا یورپ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. ایسی کچھ چیزیں کلیشے ہیں، بنا لیے گئے ہیں. دیکھیں، انسانی عزم جو ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہوتا ہے، بنیادی پتھر ہے جو فیصلے کرتا ہے اور تبدیلیاں لاتا ہے. 27 فروری 2019 میں پاکستان پر ایک حملہ ہوا. جہاز آئے، انہوں نے ایک حملہ کیا، 2 درخت گرائے، ایک کوا مارا اور واپس چلے گئے. یہ وہ پاکستان تھا جو 1999 میں ہمارے حدود میں گھس کر انڈیا نے ہمارا ایک نیوی کا جہاز، بڑا قیمتی جہاز گرا دیا تھے، ہمارے بندے مار دیے تھے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا جی. لیکن وہی پاکستان تھا کہ 28 فروری کو ہم نے ریئیکٹ کیا، ان کے جہاز گرائے، ان کا بندہ گرفتار کیا. انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکا. صرف ارادے اور عزم کی بات ہوتی ہے. یہ یہودی جو ہیں، یا اسرائیل ہے یا دنیا بھر کے یہودی تعداد میں کتنے ہیں؟ کیا ان کی معاشی اور جو دولت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنا عربوں کے پاس ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں. انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، متحد ہیں اس بات پہ کہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا. ہم نے کر لیا ہے. جس دن ہم نہیں کریں گے اس دن سب کچھ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ جی. سجاد صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ ایک شعر، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے
ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر سبحان گیا، اللہ۔ یہ ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جب تک ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہم نہیں گریں سجاد میر صاحب، یہ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی علاج ہے کہ وہ مسلمان جاگیں جو یورپ میں رہتے ہیں۔ جی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان جاگتا کیوں نہیں ہے، وہ مسلمان اپیزمنٹ کی پالیسی پہ کیوں عمل کر رہا ہے؟ ان مسلمانوں کی اکثریت اور بڑے بڑے دانشور اور بہت سے لوگ، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا بہت سے لوگوں کے، وہ جب کبھی لکھتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں یورپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ جو کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہے، یہ جو انہوں نے بنا رکھی ہے، جی یہ کوئی رواداری کا مسلک نہیں ہے، یہ رواداری کی بجائے یہ ایک طرح کا بزدلی کا مسلک ہے جو یورپ کے مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے، اپنے لائف سٹائل کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے قبول کر رکھا ہے۔ خود سپردگی کا مسئلہ ہے جو انہیں قبول کر رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لڑیں تو لڑائی ہوگی، ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شاید اس بات کا کوئی خودی خواہ ایسا پیدا ہو، میں تو یہی کہتا ہوں، اقبال جیسا، افغانی جیسا، جو عالم اسلام کو ایک بار پھر اس جذبے کو جگا دے، جو جذبہ جو ان کو ہے ہر چیز سے لڑنے بڑھنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہی جذبہ ہے جس سے یورپ ڈرتا ہے۔ وہ کہا تھا، ٹائن بھی نہیں کہا تھا، پھر ٹائن بھی یاد آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے دلوں سے، خاص طور پر جذبہ شہادت کا کمال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے دل سے موت کا خوف نکال دیا، اور یہی وہ بات ہے جس سے یورپ ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ سجاد میر صاحب، ارشاد عارف صاحب اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔